increase in domestic violence. Aya Ibrahim reports on the women locked in with their abusers. We have seen a horrifying global surge in domestic violence. کیونکہ لوگ سیلف آئسولیشن میں ہوں گے، کوارنٹین میں ہوں گے، موومنٹ بھی کئی جگہوں پہ بالکل نہیں ہو سکتی لوگوں کی، تو اس واسطے جو تشدد عورتوں پہ، خواتین پہ ہو یا بچوں پہ ہو، ان لوگوں کو مدد کس طرح پہنچائی جائے۔ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان میں بھی گزشتہ چند ماہ سے لاک ڈاؤن کا نفاذ ہے۔ اگرچہ حکومتی احکامات لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین یا ترغیب دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے گھر اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ تشدد کے زیادہ تر واقعات گھروں کے اندر پیش آتے ہیں، وہ بھی اکثر اپنے خاندان کے فرد کے ہاتھوں۔ اور اب قرنطینہ اور گھروں میں رہنے کے احکامات کے بعد سے دنیا بھر کے انسانی حقوق کے کارکنان گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات رپورٹ کر رہے ہیں، جن میں تشدد کی شکار عورتیں اور بچے تشدد کرنے والوں کے ساتھ گھروں میں محصور ہے۔ قانون کی روح سے گھریلو تشدد کے اقسام میں شامل ہے جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد، جذباتی تشدد، معاشی تشدد اور جنسی تشدد۔ اس کی موجودہ تعریف سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 قوانین کے تحت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ خواتین سے متعلقہ قوانین کو ریاستی قانون کا درجہ دینے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری لی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے گھریلو تشدد کی ایکٹ کی منظوری نہیں دی اور اس طرح وہ قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے دوران گھریلو تشدد کے واقعات آخر کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ جب زیادتی کرنے والے افراد بے بسی اور مایوسی محسوس کرتے ہیں تو وہ مزید زیادتی کرتے ہیں۔ بلکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی اور جنگی صورتحال میں گھریلو تشدد کے واقعات تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت برائے انسانی حقوق شہریوں کو ان کے حقوق اور تحفظ کے لیے دستیاب وسائل کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ جب گھر میں بند ہوں گے اور 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو ایک تو جو میں سمجھتی ہوں وائلنس کی ٹینڈنسی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے، اور دوسرا خواتین یہ سمجھیں گی کہ کوئی مدد نہیں وہ کر سکتی، گھر سے کیسے نکلے جب گھر میں جو تشدد کرے 24 گھنٹے موجود ہو۔ گھریلو تشدد کے شکار افراد کی مدد کے لیے انسانی حقوق کی وزارت نے ایک ہیلپ لائن بنائی ہے جو کہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک فعال ہوتی ہے۔ ہاٹ لائن پہ فون کریں، ہم امیڈیٹلی شیلٹر سے ان ٹچ ہو کے جو طریقہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں وہ کس شہر میں ہے۔ ہمارا شیلٹر اسلام آباد میں ہے صرف، لیکن اور شہروں میں بھی شیلٹرز ہیں، تو ہم ان کو جدھر جو ان کے قریب پڑتا ہے یا جدھر وہ مناسب ہم سمجھتے ہیں مدد مل سکتی ہے، ہم ان کو کانٹیکٹ میں ڈال دیں گے۔ ہم اگر ان کو وکلاء کی ضرورت ہے وہ کانٹیکٹ میں ان کو ڈال سکتے ہیں، تو کیونکہ جب لوگ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں تو اس قسم کے مسائل وہ کس کے پاس جائیں، کس سے بات کریں۔ ٹیم سوچ نے 2 دن کے دوران ہیلپ لائن پر 5 دفعہ کال کی تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ وہاں وکیل موجود ہے یا نہیں، لیکن صرف 2 کال پر جواب موصول ہوا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے فون پر گھریلو تشدد کی شکایت کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ان پر تشدد کرنے والا ان کو سن سکتا ہے۔ اس لیے انسانی حقوق کی وزارت نے گھریلو تشدد کی شکایت درج کرانے کے لیے ایک واٹس ایپ کا نمبر بھی جاری کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے واٹس ایپ میسج بھیجا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے آن لائن ہی نہیں ہے، اور میسج بھیجنے کے 1 گھنٹے بعد ہمیں یہ جواب موصول ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ وزارت کی کوششوں کے باوجود یہ ہیلپ لائن ویسے کام نہیں کر رہی جیسے اس کو کرنا چاہیے۔ ہیلپ لائنز گھریلو تشدد کے شکار افراد کی مدد کے لیے کافی نہیں ہیں، اور پاکستان میں موجود حقوق نسواں کے علمبرداروں کا ماننا ہے کہ مزید کاوشیں ہونی چاہیے۔ ملیحہ ضیاء لاری وکلاء، سول سوسائٹی اور پارلیمنٹ اراکین کے اس گروپ کا حصہ تھیں جنہوں نے سندھ میں گھریلو تشدد کے قانون کا وہ مسودہ تیار کیا تھا جو کہ 2013 میں منظور کیا گیا۔ تاہم 7 سال بعد بھی وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے سماجی تناظر میں بہت سے لوگوں کو گھریلو تشدد کے واقعات کی شکایت درج کرانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ I congratulate the Ministry of Human Rights for recognizing the issue. And I think that in itself is a victory for the issue overall, because where we spent years
even convincing people that domestic violence does happen and it is an issue, to the federal government actually on its own accord trying to make a move. However, at the same time, it is very difficult in the current situation to respond to domestic violence. There are questions about how do you access the victim of domestic violence and how fast can you access the victim of domestic violence. If, let's say, they do an investigation, how thorough is the investigation, and do they keep checking up on this scenario? So there has to be some level of preparedness of the shelter homes and any other such crisis centers to be able to respond to such cases. For example, in France, they have opened up a hotel as a shelter for domestic violence victims during this time period. Shelters will also be reluctant, less willing, and even less able to take women in because of the fears of the spread of the virus. The very basic services that were already quite weak, that were already not widely available to begin with, are going to be even further hampered. And we are seeing this in Karachi, we're seeing this with some of my clients and with some of the cases that I'm handling. پاکستان میں 3 صوبوں میں رائج گھریلو تشدد کے 3 مفصل قوانین کے باوجود خواتین کو پولیس اور عدلیہ کے ساتھ بات کرنے میں ابھی بھی بہت سے دشواریوں کا سامنا ہے۔ خواتین کو گھریلو تشدد کی شکایات درج کرانے سے ان کے خاندان کے افراد کی جانب سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے سماجی دباؤ کی وجہ سے پولیس اکثر FIR درج کرنے سے انکاری ہوتی ہے، اور اگر FIR درج ہو بھی جائے، عدالت میں گھریلو تشدد کے مقدمے کی پیروی میں بہت سی پیچیدگیاں حائل ہوتی ہیں۔ بہت سے وکلاء گھریلو تشدد کے مقدمات لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور عدلیہ بھی ان مسائل کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک گھریلو یا ذاتی مسئلہ گردانتی ہے۔ اور اگرچہ قانون کہتا ہے کہ گھریلو تشدد کا مقدمہ ہر حال میں 90 دن کے اندر حل ہو جانا چاہیے، لاری اور دیگر وکلاء کا کہنا ہے کہ ایسے مقدمات زیادہ تر 2 سے 3 سال تک چلتے ہیں اور مظلومین کے اوپر بہت بڑا نفسیاتی اور مالی اثر ڈالتے ہیں۔ If there was 20 cases or 100 cases which have previously resulted in the punishment of men, maybe they might feel more confidence. But when there's no certainty of punishment, then there's hesitation or lack of desire to go through the system with no positive outcome for them. In many cases, the women just want to leave. For them, getting away is more important than punishment or penalization of the man. Domestic violence still is largely recognized. People accept that it does happen, but it is trivialized. The reaction or the reality is that, there's a normalization of a certain amount of violence, whether it be physical or psychological. There's a normalization of that within families in Pakistan and generally within Pakistani society, I believe.